إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے قابل قدر اور قابل احترام بھائیوں، دوستو، اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہے کہ بہت سارے لوگوں میں سے آپ لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا، موقع دیا، وقت دیا کہ آپ ایسی مجلس میں حاضر ہوں جس مجلس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایسی مجلسوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اپنے پاس ذکر کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی ہے۔ اس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے۔ جو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس او کی بخدمت گزاشتن۔ یہ احسان جتلانے کی بات نہیں کہ کوئی کہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں، بلکہ بادشاہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اس نے خدمت کا موقع دیا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے، نیک عمل کی توفیق دی ہے، اور اس کے بعد ایسی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس کی بنا پر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جس کی بنا پر آخرت کی یاد آتی ہے اور جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کا ہم سب پر احسان اور کرم ہے جس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم لوگ یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے کر کے، اور تقریباً ہم اس آیت تک پہنچ چکے ہیں، آیت نمبر 16 تک، 16ویں آیت آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ تیزی سے 7ویں آیت سے پڑھ لیتے ہیں جو پچھلے ہفتے پڑھی گئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی، یوسف اور بنیامین، یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، جبکہ ہم لوگ ایک بڑی جماعت ہیں، کیونکہ وہ لوگ 10 تھے اور یوسف اور ان کے بھائی مل کر کل 12 ہو جاتے تھے۔ یوسف کے ایک بھائی کو بھی ان کے ساتھ ملا لیا جائے تو 11 ہو جائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی، تو 10 بھائیوں کا کہنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اور ان کے بھائی بنیامین کو ہمارے والد یعقوب زیادہ پیار کرتے ہیں، زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد کھلی غلطی پر ہیں۔ پھر ان لوگوں نے والد کی محبت پانے کے لیے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یوسف ہی درمیان میں رکاوٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یوسف کو قتل کر دو یا کسی گمنام سرزمین میں ڈال دو، تمہارے والد کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی اور بعد میں نیک لوگ بن جانا۔ یعنی ابھی جو کہہ رہے ہیں یوسف کو مار دو، قتل کر دو، ظاہر بات ہے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ گناہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں بعد میں نیک بن جانا، توبہ کر لینا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ کسی گمنام اور اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو۔ ان لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا۔ اس کے بعد اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ اے ہمارے ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ یوسف کے بارے میں ہم پر آپ اعتماد نہیں کرتے، جبکہ ہم سب یوسف کے خیر خواہ ہیں، یوسف کی بھلائی چاہتے ہیں۔ کل ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، وہاں جنگل میں کھیلیں کودیں گے، کھائیں پیئیں گے، مزے کریں گے، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا وعدہ کیا، اسی سے ڈرتے تھے۔ تو والد نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے، کہ مجھے اس بات پر رنج ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے کے جاؤ، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم لوگ اپنی غفلت میں رہ جاؤ۔
ان لوگوں نے کہا کہ اگر ان کو بھیڑیا کھا لے گا اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں تو ہم تو بڑے نکمے ٹھہرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد میں والد نے یوسف علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا، وہ لوگ لے کے گئے اور ان لوگوں کا جیسا منصوبہ تھا اپنے منصوبے کے مطابق سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک اندھے کنویں میں لے جا کر کے یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر وحی فرمائی اور کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے آج تمہارے ساتھ، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو ان کی یہ ساری باتیں بتاؤ گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کرے گا، ایسی بلندی عطا کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے جس بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا کہ مر جائے، آج یہاں جو ہے وزیر خزانہ ہے یا ملک کا بادشاہ ہے، ان کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو تم اس وقت بتاؤ گے کہ تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا کیا تھا، جیسا کہ آگے آئے گا، تو ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہو گیا تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان لوگوں نے کنویں میں ڈھکیل دیا اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اطمینان دلا دیا، یہاں تک کی بات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ سارے بھائی رات میں اپنے والد کے پاس آئے اور رونے لگ گئے۔ جاؤ یہ سب آئے، عشاءً آپ جانتے ہیں مغرب ہے اور عشاء ہے، دن ڈوبنے کا وقت مغرب ہے اور عشاء رات ہو جانے کا وقت ہے۔ تو عام طور پہ بکریاں چرانے والے جلدی لوٹ آتے ہیں دن ڈوبتے ڈوبتے، لیکن اس دن ان لوگوں نے جان بوجھ کے لیٹ کیا، عشاء کا ٹائم کر دیا، اندھیری رات کر دی، کیونکہ اندھیری رات میں جب پہنچیں گے اور تو یوسف علیہ السلام کے انتظار میں ہوں گے والد، اس وقت جا کے خبر سنائیں گے اور رو رو کے سنائیں گے، تو اندھیرے میں چہرے پہ جو تاثرات آتے ہیں، آنکھوں کے جو جذبات نظر آ جاتے ہیں وہ سب نظر نہیں آئے گا، تو اندھیرے میں باتیں بنانا زیادہ آسان ہوگا، اس لیے یہ دیر رات سے پہنچے، رات میں پہنچے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا یبکون، پہنچ کے وہاں رونے لگے۔ باکین اور یبکون میں علماء نے فرق کیا ہے کہ جب روتے پیٹتے ایک جب کہا جاتا ہے یعنی اسم کا صیغہ تو اس میں ثبوت ہوتا ہے، یعنی برابر گویا وہیں سے پہلے ہی سے رو رہے تھے اور رونے کی حالت تھی ان کی، لیکن جب یبکون کہا جاتا ہے فعل کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں تجدد ہوتا ہے، نیاپن ہوتا ہے، یعنی گویا رو نہیں رہتے، پہلے سے کیوں روتے، ان کو کوئی دکھ تھوڑی تھا، وہ تو ان کے حسد کی آگ بجھی تھی، یوسف کو ڈھکیل دیا، تو دل سے تو وہ خوش تھے لیکن وہ بناوٹی رو رہے تھے، جس کو کہتے ہیں مگر مچھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ تو پہنچے والد کے پاس اور وہ رونے لگ گئے، روتے روتے بتایا، کیا بتایا؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہم گئے تھے مقابلہ کرنے لگ گئے، ہم لوگ آپس میں مقابلہ کرنے لگ گئے۔ کیا مقابلہ ان کا ہو سکتا ہے؟ یا تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے اور یا تو تیر چلانے کا مقابلہ کرنے لگ گئے سارے بھائی لوگ، اور ہم نے یوسف کو سامان کے ساتھ بیٹھا دیا۔ سامان کے ساتھ بیٹھانے کا مطلب یہ کہ محفوظ جگہ پہ تھے، اس لیے کہ کوئی بھی اپنا سامان غیر محفوظ جگہ نہیں رکھتا، نظر کے سامنے رکھتا ہے، تو گویا محفوظ جگہ پہ تھے یوسف اور سامان کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ہم نے چھوڑا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اور ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ جیسا آپ نے ڈر یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے، تو یہ تو کوئی بہت فنکار مجرم نہیں تھے، کوئی ہوشیار اور جو ٹرینڈ ہوں اور جو ہے مشاق ہوں، مشق جن کی ہو چکی ہو، بلکہ پہلا جرم اس طرح کا کر رہے تھے، بڑا جرم، اور وہ بھی حسد کے نتیجے میں، تو وہی ان کو بہانہ سوجھا جو والد صاحب کے منہ سے نکل گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھیڑیے نے کھا لیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ چیر پھاڑ ڈالا، کہا کھا گیا، کھا کے گویا ختم کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، بھیڑیے نے کھا لیا پورا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھیڑیے نے کھا لیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات پر اطمینان نہیں کریں گے، آپ تو ہماری بات کو سچ نہیں مانیں گے، ہم چاہے جتنا سچ بولیں۔ عام طور پہ جھوٹ بولنے والے یہی لہجہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم جتنا سچ بولیں آپ تو مانیں گے نہیں۔ تو یہاں تو مسئلہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان پر پہلے سے مطمئن نہیں تھے، انہیں بھی اس کا احساس تھا کہ ہمارے والد ہم پر مطمئن نہیں ہیں، اور پھر کہتے ہیں آپ اطمینان کریں نہ کریں ہم تو بھائی سچائی بتائیں گے، ہم تو آپ کو سچائی بتا کے رہیں گے۔
تو اس حساب سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں، اب آپ مانیں نہ مانیں، لیکن ہوا ایسے ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا آپ تو ماننے والے نہیں ہیں اگرچہ کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں ایک مسئلہ اہل علم نے ذکر کیا ہے جو ہے مقابلے کا۔ اسلامی شریعت میں مقابلے کے تعلق سے کیا باتیں آئی ہیں؟ مقابلے کا جو ہے یہ انسانی طبیعت ہے، انسانی مزاج ہے، اور اس سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلے میں اگر کھیل کود کا مقابلہ ہو، دوڑ بھاگ کا مقابلہ ہو، تو طبیعت میں انبساط پیدا ہوتا ہے، خوشی پیدا ہوتی ہے، صحت کے لیے مفید ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے ترقی ہوتی ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بار مقابلہ کیا۔ آپ جب جنگ میں جاتے تھے، سفر پہ جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے، اور جس بیوی کا نام نکلتا تھا اسے ساتھ میں رکھتے تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا آپ لوگ آگے جاؤ، اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ پیچھے رہ گئے، اور آپ نے کہا عائشہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں ہلکی پھلکی تھی اور میں دوڑ کے آگے نکل گئی، آپ پیچھے رہ گئے، تو میں بہت خوش ہوئی کہ میں نے آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی۔ اس کے بعد میں کہہ رہی ہیں کہ یہ واقعہ ہو کے زمانہ ہو گیا، میں بھول گئی۔ ایک بار پھر آپ سفر پہ تھے، اور جب میرے بدن پہ گوشت آ گیا تھا، میں موٹی ہو گئی تھی۔ عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ظاہر بات ہے اس کا فرق پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور کہا عائشہ آج چلو پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، اب سے میں پیچھے رہ گئی، اور آپ نے کہا عائشہ یاد ہے تم نے مجھے ہرایا تھا، میں نے آج بدلہ لے لیا۔ ہذہ بتلک، کہتی ہوں میں تو بھول بھی گئی تھی، لیکن وہ پرانی چیز یاد دلانے سے کتنی خوشی واپس آئی۔ تو یہ مقابلہ کا ذکر ہے حدیث میں۔ اسی طرح سے ایک مقابلے کا اور ذکر بھی ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ گھوڑے دو طرح کے ہوتے تھے عرب میں، ایک کو کہتے تھے خیل مزمر اور ایک کو کہتے تھے خیل غیر مزمر۔ مطلب گھوڑے کو خوب کھلاتے پلاتے تھے، اور اس کے بعد میں اس کو ایسی جگہ رکھ دیتے تھے کہ اس کو خوب پسینہ چھوٹتا تھا، اور اس کے بعد دبلا ہو جاتا تھا۔ تو یہ گھوڑا کھانے پینے کے بعد جو پسینہ چھوٹتا تھا اور دبلا ہو جاتا تھا تو بڑا جو ہے تیز ترار اور اچھا گھوڑا ہو جاتا تھا۔ اور ایک گھوڑا ہوتا تھا جس کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تھا، تو اتنا تیز اور چلنے والا اور اتنا تیز دوڑنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کروایا ان گھوڑوں کے درمیان جو مزمر تھے اور ان گھوڑوں کے درمیان جو مزمر نہیں تھے، اور دونوں کی حد الگ الگ بنائی، ایک کی ثنیہ سے حفیہ تک اور ایک کی ثنیہ سے جو ہے مسجد بنی زریق تک۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب مقابلہ ہو تو مقابلے میں ابتدا اور انتہا متعین ہونا چاہیے، کہاں سے شروع ہوگا مقابلہ اور کہاں پر ختم ہوگا۔ اسی طرح سے جس نوعیت کی سواری ہو یا جس نوعیت کے مقابلہ کرنے والے ہوں وہ ایک طرح کے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ موٹر سائیکل اور کار کا مقابلہ کرایا جائے، ہے نا، سائیکل اور موٹر سائیکل کا مقابلہ کرایا جائے، چھوٹے بچوں کا اور بڑوں کا مقابلہ کرایا جائے، نہیں، یکسانیت ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، تو ایک انداز کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اعتبار سے مقابلہ کرایا تھا۔ مقابلے میں شرط رکھ کے مقابلہ کرنا جائز نہیں جب دونوں طرف سے شرط ہو۔ جیتنے والا جیتو گے تو اتنا دو گے، ہارو گے تو اتنا دو گے، تو میں جیتا تو میں دوں، میں جیتا تو میں لوں گا اور تم جیتے تو تم لینا، دونوں طرف سے جو ہوتا ہے شرط لگا کر کے، یہ مقابلہ جائز نہیں ہے، اس طرح کا مقابلہ جائز نہیں۔ کسی ایک کی طرف سے ہو، تیسرا شخص ہو اس کی طرف سے مقابلے میں انعام ہو تو جائز ہے، یا کسی ایک کی طرف سے شرط ہو دونوں طرف سے نہ ہو تو بھی جائز ہے، لیکن دو طرفہ شرط اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ ہوا کہ کہا کہ ابا جان ہم لوگ مقابلہ کر رہے تھے اور مقابلے کرنے میں ہم نے خیال نہیں کیا اور بھیڑیا کھا گیا۔ پھر اس کے بعد میں ثبوت کے طور پر یوسف علیہ السلام کی قمیص بھی لے کے آئے تھے، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے تھے، جھوٹا خون لگا کے لے کے آئے تھے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یعقوب علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، کیا کہا؟ کہا کہ تمہارے دلوں نے ایک معاملہ گڑھ لیا ہے، بس تم لوگوں نے ایک بات اپنی طرف سے گڑھ لی ہے، ایک کہانی بنا لی ہے اور ایک بات تم نے بنا لی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کچھ علماء نے یہ ذکر کیا کہ قمیص نشانی تھی، قمیص کو دیکھ کر کے پتا چل رہا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں،
اور قمیص میں اس صورت میں 3 جگہ نشانی آئی ہے. قمیص کو نشانی اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا ہے. ایک تو قمیص یہاں پر یوسف علیہ السلام کی قمیص جو لے کے آ گئے تھے خون میں ڈوبو کے. دوسرے جب عورت نے الزام لگایا تو کہا گیا کہ قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف گنہگار نہیں ہے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں. اور ایک قمیص کو بھیجا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ میرے والد کے چہرے پہ ڈال دیجئے، ان کو پہنا دیجئے، آنکھیں واپس آ جائیں گی. روتے روتے آنکھیں چلی گئی تھی. تو قمیص 3 بار قمیص کا ذکر آیا اور 3 طرح سے قمیص کا یوسف علیہ السلام کی قمیص کا ذکر آیا. تو یہاں پر کہ قمیص جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ قمیص میں یہاں نشانی اس اعتبار سے تھی کہ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے قمیص اتار کے اور خون لگا کے کسی جو ہے بھیڑ کو یا بکری کو ذبح کر کے خون لگا کے لائے تھے تو قمیص پھٹی نہیں تھی. تو بالکل سیدھی سادی قمیص، تو کہیں کتنا ہوشیار اور عقل مند بھیڑیا تھا جس نے ایک ایک بٹن کھول کے اتارا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا خون لگا کے اور چلا گیا اور یوسف کو کھا کے. تو اگر یہ بات ہے تو یہ بھی نشانی تھی، اور اگر یہ نہ ہو تو بھی یعقوب علیہ السلام کے پاس نشانی تھی کہ بھائی بات بنا رہے ہیں. کون سی نشانی تھی؟ یوسف علیہ السلام کا خواب. یوسف علیہ السلام کا خواب تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور رفعت عطا فرمائے گا اور 11 بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا کھا کے ان کو ختم کر دے؟ تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا. وہ یقین ان کے لیے تھا کہ ان لوگ بات بنا رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، تم لوگوں نے ایک بات بنا لی ہے. تو وہ قمیص میں نشانی رہی ہو نہ رہی ہو، کیونکہ قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو کہ بھائی نہیں، ہم کہاں ضروری کہتے ہیں ماننا ہے کہ قمیص بالکل ٹھیک تھی اور قمیص پھٹی نہیں تھی. نہیں ہے ذکر، اللہ نے نہیں ذکر کیا کیونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر کیسے مضبوطی کے ساتھ صبر کے ساتھ جواب دیا اور کہا تم لوگوں نے بات بنائی ہے. اور پھر کہا فصبر جمیل، تو میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے صبر جمیل. صبر جمیل یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے شکایت نہ کرے، صرف خالق سے شکایت کرے، اللہ سے شکایت کرے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں. بھائیوں کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ بھی نہیں کہا. صبر کر گئے، صبر کا گھونٹ پی گئے، صبر جمیل. اسی کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اس حدیث میں کیا ہے جب ان پر الزام لگایا گیا تھا، اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس موقع پر مجھے اور کوئی مثال یاد نہیں آتی سوائے اس کے جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا تھا، اور کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. ایسا صبر جو کہ صبر جمیل ہے، جس میں شکایت نہیں ہے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ بار بار آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی، اور صبر اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا ہے. فصبر فصبر فصبر، صبر کیجئے صبر کیجئے. اہل ایمان کو اسبرو اسبرو، صبر کرو. صبر کہتے ہیں عربی زبان میں اپنے آپ کو کسی چیز پر روک لینا. پیچھے ہٹنے کا نام صبر نہیں ہے، ڈٹ جانے کا نام صبر ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پیچھے ہٹنے کا نام صبر ہے. صبر ڈٹ جانے کا نام ہے، کسی مقام پر اپنے آپ کو جما دینے کا نام صبر ہے، ثابت قدمی کا نام صبر ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کی اطاعت پہ صبر، اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی سے صبر، اور ایک ہے آسمانی بلاؤں پر صبر. اللہ کی اطاعت پہ صبر کیا ہے؟ کہ وہ کام جو اللہ کی فرما برداری کے ہیں، طبیعت نہیں چاہتی لیکن پھر بھی آدمی اس پہ ڈٹا رہتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھے کرنا ہی کرنا ہے. یہ صبر ہے. صلاۃ باجماعت ادا کرنا ہے مسجد میں جا کر کے، طبیعت نہیں چاہتی، طبیعت آرام چاہتی ہے، حرکت نہیں کرنا چاہتی، لیکن کہتا ہے نہیں اللہ کا حکم ہے مجھے مسجد میں جا کے صلاۃ ادا کرنا ہے. تو یہ صبر ہے، اللہ کی اطاعت پہ صبر. اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکنے میں صبر. اللہ نے کہا فلاں چیز مت دیکھو، نہیں دیکھنا ہے. فلاں چیز مت بولو، نہیں بولنا ہے. فلاں کی طرف تمہارا قدم نہیں جانا چاہیے، ادھر قدم نہیں لے جانا ہے. فلاں چیز پہ ہاتھ نہیں بڑھانا ہے تو نہیں بڑھانا ہے. تو اللہ نے جس چیز سے روکا اس سے رک جانے کا ایک صبر ہے. یہ دوسرا صبر ہے.
تو ایک جن چیزوں کے عمل کرنے کا حکم دیا اللہ نے اس پہ عمل کرنے میں صبر ہے، جن چیزوں سے روکا ہے اللہ نے ان چیزوں سے رک جانے میں صبر ہے، اور اللہ نے تقدیر کے جو فیصلے کر دیے ہیں ان فیصلوں پہ راضی رہنا، سر تسلیم خم کر دینا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام بڑے محبوب تھے یعقوب علیہ السلام کو، لیکن اللہ کی تقدیر کا فیصلہ تھا کہ ان کو اپنے باپ سے الگ ہونا ہے، الگ ہو گئے، دور کر دیے گئے، اس پہ صبر ہے، زبان سے شکایت نہیں، دل میں اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں، جن لوگوں نے یہ حرکت کی ان سے بھی کوئی گلہ نہیں، ان کو بھی کوئی برا بھلا نہیں کہا، اللہ کی تقدیر پر صبر اختیار کیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ صبر اور ممنوعات پہ صبر اور اطاعت پہ صبر، یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور قرآن پاک میں صبر کا اتنا زیادہ تذکرہ ہے کہ علماء نے صرف صبر پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، صرف صبر کے بیان پر، اتنا زیادہ صبر کی اہمیت ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ مستعان، نستعین، ایاک نستعین سنیں، اسی سے ہے یہ مستعان، جس سے مدد مانگی جائے۔ نستعین، ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی واللہ المستعان، اور اللہ ہی وہ ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے سوا اور کسی سے مدد نہیں مانگی جاتی ہے۔ اور اس کو حصر کرنے کے لیے ہی کا معنی پیدا کیسے ہوا؟ اللہ کا لفظ پہلے آیا، جیسے وہاں ایاک نستعین ہے تو اس لیے معنی بنتا ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کا لفظ پہلے آیا تو ہی کا معنی پیدا ہو گیا کہ اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے مدد طلب نہیں کی جاتی، مصیبت میں اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے، اللہ ہی سے مدد مانگی جا رہی ہے اس چیز پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ دیکھیں قرآن پاک میں الفاظ کیسے باریکی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو کچھ تم نے کیا اس پر اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، ان کے کرتوت پہ عمل نہیں طلب کیا، بلکہ ان کے بیان پر جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے بیڑیا کھا لیا، بیڑیا کھا گیا ہوتا تو وہ دکھ زیادہ تھا، اور یوسف علیہ السلام صرف الگ ہو گئے ہیں لیکن بیڑیا نے نہیں کھایا، وہ دکھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو جو تم کچھ کہہ رہے ہو، باپ سے جو جھوٹ بول رہے ہو، جو تم نے وعدہ خلافی کی، وعدہ کیا تھا ہم حفاظت سے رکھیں گے، وعدہ خلافی کی، جو اپنے بوڑھے باپ کا دل دکھایا، جو اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے کے بجائے سختی کا اور جو ہے اذیت رسانی کا اور تکلیف پہنچانے کا معاملہ کیا، ان سارے معاملات میں جو کچھ تم ابھی کہہ رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے اور تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو صبر جمیل اختیار کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تعالی نے آگے ذکر کیا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اس کے بعد ایک قافلہ آیا، بھائی نے تو یہی کہا تھا نا، جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آتا جاتا آئے گا اٹھا لے جائے گا۔ تو ایک قافلہ آیا، ان قافلہ والوں نے اپنے پانی تلاش کرنے والے کو آگے بھیجا۔ پہلے قافلے چلتے تھے صحرا میں تو ایک شخص کو آگے بھیج دیتے تھے کہ پانی اور مناسب جگہ کی تلاش میں رہے، جہاں پانی مل جائے گا، جہاں مناسب جگہ مل جائے گی وہ بتائے گا، اسی حساب سے وہاں ٹھہریں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنے پانی لانے والے کو آگے بھیجا، اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا، فَأَدْلَى دَلْوَهُ، کنویں میں اپنا ڈول ڈالا، اور جب ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے رسی پکڑ لی اور نکل کے اوپر آ گئے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ تو مارے خوشی کے چیخ اٹھا، او خوشخبری ہو، یہ تو لڑکا نکل آیا۔ کیوں لڑکا پا کے خوش ہو گیا؟ خوبصورت اور جو ہے خوش شکل، جس سے روشنی عام ہو رہی تھی، چاندنی کی طرح چمک رہی تھی، دیکھ کے خوش ہو گیا۔ اس زمانے میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، تو کچھ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم بیچ کر کے کمائی ہو جائے گی، یہ خوشی، نہیں تو خدمت میں اپنے لگا لیں گے۔ تو ایک
ایک شخص ہمارے قافلے میں اس طرح سے بڑھ جائے گا تو خوشی کی بات ہے. یا بشرا، ہائے خوشی، خوشی کی چیز. ایک تو ہوتا ہے حسرت، یا حسرتن علی العباد، حسرت و افسوس، اور کبھی خوشی میں آدمی کہتا ہے یا بشرا، خوشی. یا بشرا ھذا غلام، یہ تو لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے اسے چھپا لیا سامان سمجھ کر. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا کہ قافلے والوں نے ایک آدمی کو بھیجا تھا جس نے ڈول ڈالا تھا اور وہ چیخا تھا کہ یہ تو بچہ ہے، خوشخبری کی بات ہے. اس کے بعد چھپا کن لوگوں نے لیا سامان کو؟ اللہ نے کہا ان لوگوں نے چھپا لیا. وَأَسَرُّوهُ، تو کیا قافلے والوں نے چھپا لیا سامان سمجھ کر کے، یا بھائیوں نے چھپایا، ان کو سامان بنا دیا؟ آگے بھی ہے کہ بیچ دیا. تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ قافلہ والوں کے لیے ہے یا بھائیوں کے لیے ہے؟ اس میں مفسرین نے اختلاف کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائیوں نے ڈالا تھا کنویں میں تو وہ نگرانی بھی رکھتے تھے، کیونکہ کہا تھا نا کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے گا، تو نگرانی رکھتے تھے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تو جب ان لوگوں نے پکڑا یوسف علیہ السلام کو تو پہنچ گئے، کہتے ہو ہمارا غلام ہے بھاگا ہوا، تم لوگ کہاں سے لے آئے؟ حالانکہ ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، صرف وہ چاہتے تھے کچھ اور تھوڑی سی کمائی ہو جائے جاتے جاتے. تو ان کا انجام کیا ہو رہا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، کہیں یہیں کا کوئی قریبی نہ اٹھا لائے واپس کہ گھر پہنچ جائیں تو دور جائیں. تو اس لیے وہ نگرانی بھی رکھتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ان لوگوں نے چھپا کے اسے بیچنے والا سامان بنا دیا. بھائیوں نے چھپا کے کہا ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چلو تم خریدنا چاہتے ہو مشکل نہیں، ادا کر دو ہم بیچ دیں گے. تو معمولی چند سکوں میں بیچ دیا. ایک معنی تو یہ لیا. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یہاں بھائیوں کا کہاں ذکر ہے، بھائیوں تک کا ذکر ختم ہو گیا، وہ کنویں میں ڈالے چلے گئے. اب قافلے والوں نے چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اصل مالک پہنچ جائے اور پھر وہ کہہ دے لے کے چلا جائے. تو ہم کو ایک چیز ملی ہے تو اسے ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے. تو گری پڑی چیزوں کے معاملے میں لوگ یہی کرتے ہیں کہ بھائی یا تو جلدی سے بیچ لو یا تو کسی طرح استعمال کر لو، ورنہ اصل مالک آ جائے گا تو دینا پڑے گا. تو اسی طرح سے ان کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کو سامان سمجھ کر کے اس کو چھپا لیا، یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا. واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باعلم تھا، باخبر تھا. کون لوگ کر رہے تھے؟ چاہے بھائی کر رہے تھے، چاہے قافلہ والے کر رہے تھے، جو بھی کچھ کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تقدیر میں متعین کر رکھا تھا اسی کے حساب سے ہو رہا تھا. اللہ کو ساری چیزوں کا علم تھا، کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بلندیوں پہ لے جانا ہے، کیسے انہیں تاج و تخت عطا کرنا ہے، اور کیسے انہیں نبوت عطا کرنی ہے، اور کیسے انہیں مصر پہنچانا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہا تھا کون کیسا ہے. اس کے بعد وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا معمولی قیمت میں، چند گنے چنے درہم میں، جو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. انگلیوں پہ کتنا گن سکتے ہیں؟ 10 15 20 25 30 50 تک بہت ہوا پہنچ جائیں گے. تو معمولی قیمت لے کر کے، کچھ علماء نے یہ بھی باریکی کی ہے کہ درہم اور دینار دو سکہ ہوتا ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، درہم چاندی کا. تو سونے کا سکہ بھی نہیں ڈھونڈا، چاندی ہی کا مل جائے کوئی بات نہیں، چاندی جبکہ سستی ہوتی ہے. تو کہا چند معمولی چاندی کے سکوں ہی میں بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان لوگوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ لوگ اس سے بے رغبت تھے. کہتے ہیں دنیا سے زہد اختیار کرو، زاہد بے رغبتی، دلچسپی چھوڑ دو، دلچسپی ختم کر دو، یہ ہے زہد، دنیا میں دلچسپی نہ ہو. یہی ہے. تو اللہ نے کہا ان کے بارے میں کہ ان کو یوسف علیہ السلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. چاہے بھائیوں کا مسئلہ ہو تو بھائیوں کو بھی دلچسپی نہیں تھی، اور چاہے قافلے والوں کا مسئلہ ہوتا ان کو بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ پتہ نہیں کون ہے. وہ پکا تو نہیں جانتے تھے کہ یہ بچہ غلام ہی ہے، وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں راستے میں ملا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا اصل مالک آ جائے اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. اس لیے جیسے تیسے اس کو بیچ دو. تو لے جا کر کے بازار مصر میں بیچ دیا. اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا انشاءاللہ اگلے دروس میں اس پر گفتگو کریں گے. یہاں آج تک کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ، اور باقی چیزوں پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد. کچھ تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو اس طرح سے سوال و جواب کی مجلس ہو جاتی ہے.